باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہو گیا جناب جمعرات کا دن ہے اور تاریخ ہے 19 جنوری 2023۔ موسم تھوڑا سا مطلب آبار آلود ہے۔ پاکستان کے اس وقت مختلف علاقوں میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کی حسب دستور جو سیاسی ماحول ہے یا سیاسی طرز حرارت ہے وہ گرما گرم ہے۔ پی ڈی ایم نے مطلب ایک بار جاتی ہوئی بال کو چھیڑ کر کارڈ بیہائنڈ ہونے کا پکا پروگرام بنا لیا ہے۔ پرسوں پی ڈی ایم نے پی ڈی ایم کی حکومت کے زیر اثر اور پی ڈی ایم کے الیکٹڈ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے یک جنبش جو ہے 35 پی ٹی آئی کے 35 ایم این اے کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ تو تب سے اب تک جو ہے سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میں اور الیکٹرانک میڈیا پہ پی ڈی ایم کی اس کمپین کو، اس جو انہوں نے موو تھی، اس پہ بہت سارا ڈسکشن ہو چکی ہیں۔ اور معاملہ یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رک جائے گا، اور اس کے بعد کی اگلی کی جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ بھی آ گئی ہیں کہ جی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک تابع دار بچے کی طرح، ظاہر ہے جب وہ ڈی نوٹ وہ ہو گئیں کہ جب ان کے ہو گئے تو پھر ایک کام کرنا تھا نا۔ اس میں اب الیکشن کمیشن کو الزام بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تیار بیٹھا تھا۔ بالکل اس نے صحیح کیا جی کہ اس نے ان 35 ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ تو اب پی ٹی آئی نے تو استعفے جو دیے ہوئے ہیں وہ تو غالباً کیا وہ یقیناً 100 سے زیادہ تھے۔ 11 کے پہلے استعفے ہو چکے تھے، یعنی 164 یہ ارکان تھے، 164 میں سے 20 تو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، 2-4 کا اور کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو چلیں اگر ہم 25 بھی کر لیں، چلو 64 بھی 24 میں نکال دیں، 140 تھے، 140 میں سے 11 آلریڈی مستعفی ہو گئے ہیں، تو 140 129، اب 129 میں سے 35، تو ابھی بھی 100 سے زیادہ جو ارکان اسمبلی ہیں وہ بدستور وہ قومی اسمبلی کا حصہ ہیں، اگرچہ ان کے ریزائن جو تھے وہ پہلے سے مطلب سبمٹڈ ہیں، یہ ریزائن بھی پہلے سے سبمٹڈ ہے۔ اچھا، ان ریزائن کے اوپر پی ٹی آئی کا یہ تھا موقف تھا کہ جی ہم اسمبلیوں سے استعفے دے چکے ہیں۔ قاسم سوری صاحب اس وقت قائم مقام اسپیکر کی حیثیت سے تو وہ بقول پی ٹی آئی کے کہ جی قاسم سوری جو ریزائن ایکسیپٹ کر گئے تھے۔ تو جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور پی ڈی ایم کے ساتھ اس کے جو الائز تھے جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، لائک ایم کیو ایم تھی اور باپ پارٹی تھی اور یہ کاف لیگ تھی، تو ان اراکین کو ملا کر جو حکومت بنی، اور اس حکومت کے بننے کے بعد جو قاسم سوری صاحب کے خلاف بھی عدم اعتماد آئی، اور ویسے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے جو اسد کیسے تو ویسے ریزائن کر گئے تھے اسپیکرشپ کی حیثیت سے، تو وہ جو تھے انہوں نے کہا نہیں جی راجہ پرویز صاحب نے کہ جی میں اس استعفے اس طرح قبول نہیں۔ پی ٹی آئی اگرچہ ان استعفوں کی قبولیت کا مطلب اصرار کرتی رہی تھی، پھر یہ کہیں بات نکلتی تھی کہ جی دیکھیں ان کی نیت نہیں ہے اور یہ ڈاواں ڈول ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب تو چاہتے تھے کہ ان کے استعفے قبول ہو جائیں، اور کیوں چاہتے تھے کہ اس لیے چاہتے تھے کہ ظاہر ہے جب 129 ارکان جب چھوڑ جائیں گے تو آپ الیکشن کرانے جائیں گے۔ اچھا، پی ڈی ایم کہتے تھے جی رانا ثناء اللہ جو ہے نا جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات اتنی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو ان کی مونچھوں اور ان کے قد سے بھی بڑی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم بائی الیکشن کرا دیں گے جی۔ تو جب 130-35 پہ بائی الیکشن کرانے جائیں گے تو آپ کو بھی پھر پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا نظام کتنا سٹیبل رہتا ہے۔ تو پتہ پی ٹی آئی اگرچہ استعفے نہیں دیے، چلے مان لیتے نہیں دیے، تو ایوان آلریڈی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن سے محروم ہے، اور اس بات کا 2-3 دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ذکر ہوا، خاص طور پہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں آنریبل جسٹس
عطا بندیال، تو انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جائے وہ اسمبلیوں میں جائے اور وہاں جا کے سیاسی عمل کا حصہ بنے۔ بہرحال جی پی ٹی آئی سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنی۔ اب پچھلے دنوں خان صاحب ایک یو ٹرن لے رہے تھے، اب یہ پتہ نہیں یو ٹرن تھا یا ایک کوئی گگلی تھی یا ایک کوئی یارکر تھا یا کوئی یہ فلپر تھا، بہرحال پی ٹی ایم دوارا اس میں ٹریپ میں آئی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ آسٹم سے باہر جاتی بال ہے جس کو اگر چھوڑ دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، جیسے لیکن وہ کھلاڑی بازو کا جذبات میں آ کے اس کو پلیس کرنے جاتا ہے اور ہوتا ہی ہے کہ وہ کارڈ بھی ہائٹ ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات کوئی باؤنسر ٹائپ ہوتا ہے، باؤنسر کو آپ ہٹ کرتے ہیں، پتہ لگتا ہے باؤنڈری کے اوپر کیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی معاملہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا۔ خان صاحب نے کیا ڈراوا دیا کہ وہ اسمبلی میں آ رہے ہیں اور آ کے شہباز شریف کا خلاف عدم اعتماد لاتے ہیں، تو یکا یک مطلب وہ کہتے ہیں نا پہلے کوئی سے کوئی اطلاع کوئی پہلے کوئی بتایا گیا تھا چلیں کچھ تھا، وہ ٹھک کر کے جو ہے نا 35 اچھا پھر ان 35 کے اوپر بھی ایک بڑی بات ہوئی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود اپنے پروگرام میں کہتے کہ جی 35 کا لفظ تو سنا لگتا ہے، انہیں کسی وفاقی وزیر نے کوئی ذکر بھی کیا، بہرحال انہیں ریکال نہیں ہو رہا تھا، کہتے پھر لائن کٹ گئی۔ تو یہ 35 جو تھا فگر تھا، یہ تھا 35 پنکچر، جو عمران خان نجم سیٹھی کے قائم مقام سی ایم ہونے کے حوالے سے ہی الزام لگاتے تھے کہ 2014 کے الیکشن میں 35 پنکچر، 2013 تھا، 2013 ہی تھا ویسے، 14 نہیں تھا کیونکہ اگلا الیکشن 18 میں ہوا، تو 2013 کے الیکشن میں یہ جی 35 پنکچر جو تھے یہ نظم شیفی نے لگائے تھے، یعنی دھاندلی کی تھی، تو انہی 35 پنکچر جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے کر دیے۔ اچھا اب لوگ جی ٹھیک ہے جی واہ کیا سرپرائز دیا ہے عطا تارڑ جو کہتے ہیں دیکھیں کیسا سرپرائز آیا۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب کا تو مقصد جو ہے وہ ہے اسمبلی کی تحلیل کروانا اور نئے الیکشن کرانا، تو وہ تو اس لیے اسمبلی جا رہے تھے، انہیں کون سا اسمبلی میں جا کے کوئی غرض تھی کہ وہ انہوں نے وہاں کوئی قانون سازی کرنی تھی، بلکہ غالب امکان بھی یہ تھا کہ خان صاحب بھی شاید خود اسمبلی نہ جاتے، وہ وہاں جو ہے لیڈر آف پوزیشن کسی اور کو بنوا دیتے، اور مطلب ان کا تو اس نظام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے سرپرائز کر دیا، وہ یو ٹرن لینے جا رہے تھے، تو ایک مبصر نے یہ بات کی کہ جی خان صاحب تو یو ٹرن لیتے ہیں لیکن حکومت نے تو ڈبلیو ٹرن لے لیا۔ اچھا اب اسی مسئلے پہ سپریم کورٹ پاکستان میں پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن پڑھی ہے، اس پٹیشن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسمبلی میں ہمارے ریزائن ایکسیپٹ کیے جائیں، تو اس وقت کا یہ پلی تھا کہ جی دیکھیں کہ ریزائن جو ہے وہ ایسے ایکسیپٹ نہیں ہو سکتے، اس میں 1 by 1 جو ہے۔ پھر یہ گورنر سے اسپیکر قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی نے 2 دفعہ ملاقات بھی کی، تب بھی یہی سٹانس آیا کہ جی استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوں گے اور ہر رکن کو بلا کے اس کی کنسنٹ لی جائے گی۔ پھر یہ کیا ہوا تھا کہ یکا یک ان 35 جو ممبر اسمبلی ہیں ان کو بلائے بغیر ان کے ریزائن ایکسیپٹ کر دیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب جو چاہ رہے تھے حکومت نے دے دیا نا۔ خان صاحب نے مطلب وہ لوز بال پھینکی اور حکومت اس لوز بال میں ٹریپ ہو گئی اور کارڈ بیہائنڈ ہو گئی۔ اچھا آپ 35 گئے ہیں، ایک تو سپریم کورٹ پاکستان میں اب ظاہر ہے وہ اس کا جواز مل جائے گا جی دیکھیں جی 35 ہو گئے تو باقی بھی کریں، جب باقی ہو گئے تو کیا اب پنجاب اور کے پی کے نئے صوبائی الیکشن کے ساتھ کیا آپ انہی دنوں میں یہ مطلب الیکشن کرا دیں گے، تو کیا یہ الیکشن کرا دینا سفیشینٹ ہوگا؟ اچھا دوسرا اب ایم کیو ایم کے ریزرویشن ابھی بھی قائم ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف تو ریزرویشن ہوتی ہے۔ سندھ کے بلدیاتی الیکشن نے سندھ کے اندر وہ جو تقسیم ہے اس کو اب بہت زیادہ واضح کر دیا ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ کہیں یا کہ کسی کنسنسس میں ڈھلے گی کہیں بیٹھ کے، کیونکہ خالد مقبول صدیقی تو چلیں اب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اب ان کے ساتھ تو جو ہیں ڈاکٹر فاروق ستار بھی ہیں اور مصطفیٰ کمال بھی ہیں، تو اب ظاہر ہے جب کہ وہ پہلے شاید ان کی جو بھی حیثیتیں ہوتی تھیں لیکن اب وہ ایک برابر سٹیک ہولڈر کے طور پہ ساتھ بیٹھتے ہیں، تو باتیں تو ہیں، اب باتیں تو بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خالد محمود صدیقی کہتے ہیں کہ اب مسئلہ باتیں ایوان میں نہیں سڑکوں پر ہوں گی،
اور جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے بڑی معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم اب اعتماد کے ووٹ کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. تو یعنی اب بات ہو رہی ہے جو اعتماد کے ووٹ کی کہ جو سی ایم صاحب کو اعتماد کا ووٹ چاہیے. تو اچھا اب اس پہ یہ بھی ایک کوڑی لائی گئی, شاید یہ موو اس وجہ سے بھی ہوئی کہ استعفے ریزائن قبول کرنے کی کیونکہ جو پرائم منسٹر کا اعتماد کا ووٹ ہے وہ ایوان میں موجود مطلب اکثریت کی بنیاد پہ کیا جائے گا. جب آپ ایوان کی اسٹرینتھ کو کم کر دیں گے تو ظاہر ہے جب اسی لحاظ سے نا اب 376 کا آئین ایوان تھا تو اب اس میں سے آپ بندے کم کر دیں تو پھر ظاہر ہے جی آخر اسی طرح کا پھر جا کے ہوگا نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ ایسا ہو بھی گیا, لیکن جو انسٹیبلٹی آ گئی ہے, دیکھیں جو دیوار میں پہلے ہلکی سی دراڑ تھی اور وہاں سے اب اینٹیں نکال دی گئی ہیں, تو کیا آپ اس سمجھتے ہیں کہ جناب اب حکومت کی موو تو یہ لگتی ہے کہ جی ٹائم پاس کیا جائے, یعنی ہم نے ذلیل ہونا ہے لیکن ہم ذلیل تھوڑے نہیں ہوں گے ہم, بلکہ ہم زیادہ ذلیل ہوں گے. دیکھیں ایک بہت اچھا موقع میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس تھا, تب انہوں نے اس موقع کو اس لیے اویل نہیں کیا کیونکہ خان صاحب جو ہیں موو چلا رہے ہیں اور مئی کے مہینے میں وہ اسمبلی برخاست کرنے والے تھے. اور اس کا مطلب بڑا واضح جو ثبوت ہے وہ مختلف صحافیوں کو میاں محمد نواز شریف کے انٹرویوز میں اس چیز کو بڑا کنفرم ہوا ہے کہ مئی کے مہینے میں میاں صاحب نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں اور نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو یہ 25 مئی کو خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی کال دی تھی, تو اس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اپنا ارادہ مؤخر کر دیا. چلیے آپ نے تو ارادہ مؤخر کر دیا, آپ نے کہا جی ہم خان صاحب کے دباؤ میں نہیں آتے. تو پھر اب آپ کس کے دباؤ میں آ رہے ہیں؟ اب آپ نے یہ جو استعفے تھے جو پچھلے سال سے پینڈنگ چلے آ رہے تھے, پھر آپ نے اب کس کے دباؤ میں ایکسیپٹ کیے؟ تو یعنی اب اور اس سارے عرصے میں یعنی کم و بیش 7 مہینوں کے بعد اس ملک میں جو ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور معاشی سٹیبلٹی کے جو مسائل ہیں وہ گمبھیر ہو چکی ہیں. اب تو بلکہ جو بھی آئے گا سوچنا تو یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا, کیونکہ اب مسائل کو اس لیول تک لے لیا گیا ہے کہ یہ کوئی راتوں رات والی کوئی بات نہیں ہے کہ راتوں رات کوئی اوور نائٹ آپ کوئی آئے یہ کہے گا جی حکومت بدلی. پر ٹھیک ہے اس وقت ایک سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے, سب سے بڑا ایلیمنٹ اس معاشی عدم استحکام کا, اس میں پولیٹیکل عدم استحکام ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے جو کہ اس وقت بڑی مشکل ہے کہ جو موجودہ نظام ہے اس کے ہوتے ہوئے موجودہ پارٹیاں ہیں ان میں اگر کوئی کنسنسس نہیں بلڈ ہوتی اور یہ اسی طرح رہتے ہیں تو تب بھی اگر کوئی الیکشن ہو گیا تو وہ سٹیبلٹی نہیں لائے گا. تو اب جب کہ یہ معاملات بڑے مشکل ہو گئے ہیں تو اب پی ڈی ایم جو ہے یہ نوشتہ دیوار کیوں نہیں پڑتی کہ خان صاحب تو دیکھیں تلے میں ہیں کہ انہوں نے تو اس نظام کو جو ہے وہ پولیٹیکلی وہ نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم کیا بھی دوں چلے جی وہ خان صاحب جو ہے نا اس نظام کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, چلے مان لیا جی اب تلے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب جب کہ معاملات آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں اور سٹیبلٹی آپ کے پاس بھی نہیں ہے, معاملات آپ سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہے, معیشت بڑی بری حالات میں ہے, تو ایسے منظرنامے میں آپ کتنی دیر تک مطلب اس پریشر کو ماؤنٹ کر سکیں گے اور کتنی دیر تک اس طوفان کے سامنے اور اس جو سیلاب یا ایک ریلا گئے اس ریلے کے خلاف بند باندھ سکیں گے, کیونکہ حکومت کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے ایم این اے جو ہے نا انہوں نے رابطے کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز سے کہ جی وہ ان کو نیکسٹ الیکشن کے لیے اکاموڈیٹ کیا جائے. تو دیکھیں اگر یہ صداقت ہے تو تب بھی ایشو ہے, اور اگر یہ اس طرح کی بات بڑھائی جا رہی ہے تو تب بھی بہرحال دیکھیں. اور اب شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کے کوئی ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں, تو یہ مطلب معاملات کوئی اتنے وہ نہیں ہے. تو اب کتنے دن اور پی ڈی ایم اس کو گھسیٹے گی؟ تو بات تو یہ ہے کہ جی دیکھیں ذلیل تو آپ ہو رہے ہیں, مطلب آپ نے پورا پروگرام بنایا کہ آپ تھوڑے زیادہ ذلیل ہوں گے یا مطلب بہت ہی زیادہ ذلیل ہونے کے بعد آپ معاملات کو ان چیزوں کی طرف لے جائیں گے.
مطلب اس وقت بہتر تھا کہ اگر خان صاحب اسمبلی میں آ رہے تھے تو آتے ان کے ساتھ کوئی ایک مستقبل کا لاہ عمل تیار کرتے اور اس نظام کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے جاتے. تو آپ نے وہ موقع گنوا دیا، اور آپ نے اب جب کہ ان کو یہ پیغام دے دیا تو اب خان صاحب تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے، مطلب پہلے جو ان کا بیٹھنا مشکل تھا اب تو آپ نے اس بیٹھنے کو اور بھی مشکل کر دیا. تو اس منظرنامے میں کتنی دیر حکومت اس تماشے کو چلائے گی؟ مطلب باہر جاتی گیند کو آپ نے ٹچ کر آؤٹ ہونے کا پکا پروگرام بنا لیا. یہ تھا جی آج کا گیلا. خوش رہیں، بات